صاحب سر شاید آپ مجھے سمجھا نہیں پا رہے یا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقیے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے. اب میں ہم بھی تو بولتے ہیں نا، اب اہل سنت ہے وہ بھی تقیہ کے اس حوالے سے قائل ہم بن سکتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے. اگر جان کو خطرہ نہیں ہے تو پھر کیوں تقیہ کیا جاتا ہے؟ اور میں یہ بالکل، پوچھنا اگر چاہ رہا جان ہوں. کو خطرہ نہیں ہے تو تقیہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو تقیہ کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو مشکل کیا ہے؟ ہاں، تو یہ جو حدیث ہے میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں پھر وہ کون سا دین ہے وہ مجھے آپ بتا دینا پلیز. کون سا دین ہے؟ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ دین اسلام کی بات سر کر رہے ہیں نا. دین اسلام میں اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ تقیہ کر لے. ہم نہیں کہتے، مسلمانوں کا شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ تقیہ کریں. تقیہ ہے نہیں، آپ تقیہ کرتے جائیں. بھائی جب آپ کو خطرہ ہو تو آپ کے بچوں کو خطرہ ہو، آپ کی بیوی کو، آپ کی ناموس، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، تو آپ وہاں پہ تقیہ کر لیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے، آپ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ تقیہ صحیح ہے، تو پھر مشکل کیا ہے؟ ہم تو نہیں سر کہتے تقیہ میں نے بلا وجہ تقیہ کریں. یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں تقیہ آپ لوگوں کے درمیان، آپ کے شیعہ مذہب کے درمیان تقیہ فرض واجب کی اہمیت رکھتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کیا تقیہ بھی کے رکھتا ہے نا. اگر خطرہ ہے تو واجب. دیکھیں جیسے حج ہے بھائی، حج واجب ہے مسلمانوں پر، لیکن ہر آدمی پہ واجب تو نہیں ہے نا. جس کے پاس پیسے ہیں وہ حج پہ جائے گا، پیسے نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح تقیہ جو ہے جس آدمی پہ خطرہ ہے یا جس کمیونٹی پہ، جس معاشرے میں خطرہ ہے کہ وہاں پہ ایسی بات کریں، ایسا کام کریں تو لوگ آپ کو ماریں گے. جیسے آپ بمبئی میں رہتے ہیں یا ہندوستان میں کسی ایسے گاؤں میں رہتے ہیں نا، پنجاب میں یا ہند میں ایسی جگہ رہتے ہیں کہ وہاں پہ ہندوؤں کا بڑا زور ہے. آپ ان کے بتوں کو کچھ کہہ دیں نا، وہ آپ کو چیر پاڑ کے رکھ دیں گے. تو وہاں پہ تو آپ ان کے بتوں کو کچھ نہیں کہیں گے نا. ان کے مندر کے سامنے سے آپ چپ چاپ با احترام گزر جائیں گے. بھائی کیوں؟ وہ مندر کا احترام کرتا ہے؟ نہیں، مندر کا کوئی نہیں، وہ ڈر رہا ہے، بھائی ڈنڈا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا. تو تقیہ اس کو کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے تقیہ ہر حال میں واجب ہے. جی سر بولیں. دین کا حصہ نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں دین کا حصہ نہیں ہے آپ کے دین نزدیک؟ کا حصہ ہے لیکن وہ مشروط ہے نا بھائی. جیسے حج دین کا حصہ ہے، اور بھائی حج دین کا حصہ ہے. حج دین، لیکن یہ ہر شخص پہ واجب ہے؟ ہر شخص پہ واجب نہیں ہے نا، ایک خاص شرط کے ساتھ واجب ہے. اگر آپ کے پاس اتنی مالی استطاعت ہے کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، مکہ شریف جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، تو حج واجب ہے. اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک شرط ہے. اگر یہ شرط آپ میں ہے تو آپ حج پہ واجب ہے. ویسے حج دین کا حصہ نہیں ہے. کیوں دین کا حصہ ہے؟ پاکستان میں دیکھیں آپ کو کروڑ لوگ ملیں گے، کروڑا لوگ میں حج کبھی گئے نہیں ہیں، وہ کبھی جائیں گے بھی نہیں. اب وہ بے دین ہے؟ نہیں، بے دین نہیں ہے بھائی، پیسے ہی نہیں ہے تو کیسے وہ؟ کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے حج ہر صورت میں جانا ہے. پیسے ہیں یا نہیں آپ نے حج جانا، یہ تو نہیں ہے بھائی. وہ نماز کی طرح تھوڑی ہے. نماز یہ ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں ہے تم نے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مشروط ہے، حج مشروط ہے. پیسے ہوں تو آپ حج پہ جائیں گے. تقیہ مشروط واجب ہے. ایک فریضہ ہے اسلام میں، لیکن اس کی شرط ہے. شرط کیا ہے؟ خوف. شرط ہے تو واجب ہے، شرط نہیں ہے تو واجب نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات، اس میں ایک بات یہ پوچھوں گا، آپ یہ بتائیں کہ امام اور نبی، آپ لوگوں کے درمیان امام کا درجہ نبیوں کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ ہے. آپ کی نبیوں سے آئی ڈونٹ نو، میرے خیال سے آپ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں جیسے امامت ہے آپ کے پاس. تو اگر عوام وہ گناہگار ہو جائے، دین سے پھرنے لگے، تو امام کیا کرے گا؟ کیا وہ ان کو دعوت دے گا، جہاد کرے گا، یا وہ تقیہ کرے گا کہ اس کے جان کو خطرہ ہے؟ کیا مطلب؟ کیا دوبارہ سوال کریں؟ اگر کوئی شخص کافر بن رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، مثال کے طور پہ جیسے لوگ مرتد ہونے لگ جائیں، لوگ مرتد ہو جائیں، تو امام کا کام کیا ہے؟ کیا ان کو وہ دعوت دیں گے، دعوت اللہ دیں گے، یا وہ جہاد کریں گے، یا وہ تقیہ کر کے خاموش ہو جائیں گے اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو؟ تو میرے بھائی تو وہی کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا. اگر کوئی شخص مرتد بنتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پیغمبر کیا کرتے تھے؟ وہ تو سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی اپنی استطاعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر کوئی ایسی حالت ہے کہ وہ جنگ کے ذریعے سے آپ اس کو روک سکتے ہیں اور آپ میں جنگی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس اتنے سپاہی ہیں، اتنا لشکر ہے کہ آپ کوئی جنگ کر سکتے ہیں، اور مثلا فرض کریں ایک ایسا گاؤں ہے کہ وہاں کے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ بت پرست بن جائیں، آپ مشرک بن جائیں، تو بالکل اگر آپ کے پاس پاور ہے. دیکھیں اسلام میں ہر واجب کا، ہر فریضے کا پہلا شرط یہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو جہاد واجب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر استطاعت نہیں ہے تو جہاد واجب نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی ہے، استطاعت کے بغیر جہاد واجب نہیں ہے. اگر کوئی امام ہے تو وہاں پہ ایک گاؤں ہے، فرض کریں ایک گوشے میں، وہاں پہ ایک ظالم نے قبضہ کیا ہے، وہاں کے لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ بتوں کے سامنے نماز پڑھیں. اور یہاں پہ نبی ہیں یا کوئی امام ہے، بھائی وہ ان کو پتہ چل گیا اور ان میں لڑنے کی صلاحیت ہے، ان کے پاس بھائی 1000 سپاہی ہے، 2000 سپاہی ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے لڑے گا، وہاں پہ ان کو وہاں پہ اس ظالم کو وہاں سے دور کرے گا، ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح نہیں ہے، اگر اس طرح نہیں ہے بھائی کہ وہاں اس کے پاس سپاہی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیا اس ظلم کو روکنے کے کیا طریقہ کار ہے. وہاں پہ جا کے نصیحت کرے گا، موعظہ کرے گا، ڈرائے گا بھائی اس ظالم کو، کہے گا کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی سچویشن پہ کہ اگر وہ شخص، کتنے لوگ کافر بن رہے ہیں، ان کے وہاں پہ سب سے افیکٹو، سب سے زیادہ جو مفید اور پر منفعت طریقہ کار ہے کہ وہاں پہ وہ اسٹریٹجی انسان اپنا لے، تو وہ نبی یا امام وہ حکیم ہے، اسی اسٹریٹجی کو اپنائیں گے، اللہ کے حکم سے وہاں پہ کام کریں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے ایک حل نہیں ہے کہ ایک ہی راہ ہوگا، یا جہاد ہوگا، یا اگر جہاد نہیں ہے تو کوئی حل نہیں ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی.